ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، اس وقت بھارت کے ماحول میں وندے ماترم کو لے کر کے مختلف قسم کی گرما گرم اور خصوصی بحث جاری ہے۔ یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کو کوئی حب الوطنی سے جوڑ رہا ہے، تو کوئی یہ مذہبی آزادی پر لگائے جانے والے قدغن اور مخصوص ذہنیت کو جبرن تھوپے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایسے میں جبکہ سب لوگ وندے ماترم کو لے کر کے بی جے پی سے لے کر کے بڑے بڑے لیڈران نے اپنی باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کی، تو وہیں رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی ایم آئی ایم کے صدر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے اپنے مخصوص آئینی بصیرت، مدلل انداز گفتگو اور جرأتمندانہ موقف سے نمایاں توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں ہمیشہ کی طرح پوری طرح سے آئینی بصیرت بھی سامنے رکھی، مدلل دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ ہندوستان کی بنیاد ریاست اور مذہب کو الگ رکھنے پر رکھی گئی ہے، اور کسی شہری کے حب الوطنی کو کسی بھی مذہبی علامت یا نغمے کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کو وفاداری کا معیار بنانا دراصل گاندھی، امبیڈکر، ٹیگور اور بوس کے نظریے کو چھوڑ کر گوڈسے اور مذہبی قوم پرستی کے راستے کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اویسی نے ہندوستان کو مختلف پھولوں سے سجے باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اس باغ میں صرف ایک ہی پھول کو کھلنے کی اجازت دی جائے تو پورا باغ صحرا میں تبدیل ہو جائے گا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے زور دیا کہ آئین کا آرٹیکل 25 ہر شہری، خاص طور پر مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے، اور کسی بھی شہری کو کسی دیوی، دیوتا یا نغمے کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی تقریر میں اویسی نے نہایت جامع انداز میں کہا کہ مسلمان ہونے سے ہندوستان سے محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم پر حملے ہوں، ہمارے گھروں پر ہو یا عبادت گاہوں پر، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، مگر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگنا غلط ہے۔ اویسی نے وزیر اعظم کی تقریر پر بھی اعتراض کرتے ہوئے تاریخی حوالوں سے بتایا کہ 1942 میں کانگریس سے اختلاف رکھنے والی جماعتیں کس طرح برطانوی حکومت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بعض مذہبی حوالوں پر بھی انہوں نے سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ مذہبی اصطلاحات کو غلط تناظر میں پیش کرنا تکلیف دہ ہے۔ اپنی تقریر کے آغاز اور اختتام میں اویسی نے بار بار اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ آئین کا پہلا صفحہ ہم ہندوستان کے لوگ سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ کسی مذہبی علامت سے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آئین فکر، اظہار، مذہب اور عبادت کی مکمل آزادی دیتا ہے، لہذا کسی بھی شہری کو زبردستی کسی خاص مذہبی انداز میں حب الوطنی ثابت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اویسی کی تقریر نہ صرف آئینی حوالوں سے مضبوط تھی بلکہ پارلیمانی وقار، قانونی استدلال اور اقلیتوں کے آئینی حقوق کے دفاع کی ایک مؤثر مثال بھی بنی۔ ان کے دلائل نے بحث کے ماحول میں وہ پہلو سامنے رکھے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حوالہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا، سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طوبے باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں نے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کے وہ جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفیٹ کی نعت پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی کا وہ سیل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے، خبر وہاں پر ہے، بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم، میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے،
اور قرآن میں اللہ کیا بول رہا، ایاک نعبد ایاک نستعین، تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے، مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام، مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں. جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے. آپ پیج نمبر 98 پڑھیے. ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں. پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے. پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو صدا دینے کے لیے بھیجے جاتے، جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا. پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120، بنکم لکھتے ہیں کہ صنعتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میڈم، میں آپ کو پیپرز دے کر دوں گا. ادھر ناظرین گرامی، وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایک بار پھر وندے ماترم کو لے کر پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور کانگریس پارٹی پر بھی حملہ کیا تھا. مودی، بی جے پی اور RSS مسلسل وندے ماترم پر حملہ آور ہیں، لیکن حقائق کی جان سے پتا چلتا ہے کہ مودی اور بی جے پی کسی نہ کسی طرح تاریخ کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. مودی اور بی جے پی لیڈر اپنی تقریروں کے ذریعے تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں جسے اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وندے ماترم اور RSS کی بنیاد 27 ستمبر 1925 کو ناگپور میں رکھی گئی. 1930 تک بنکم چندر کا وندے ماترم قومی بحث کا موضوع بن گیا. RSS نے 1940 میں اپنے روزانہ کی دعا کے طور پر نمستے سدا وتسلے ماترو بھومی گانے کو اپنایا. یہ سنسکرت کا ایک بھجن ہے جو 1940 میں بنایا گیا تھا، جو مادر وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور حب الوطنی پر زور دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وندے ماترم اتنا عظیم حب الوطنی کا گانا ہے تو اسے RSS کے شاخاؤں میں کیوں نہیں گایا جاتا؟ یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے حال ہی میں کہا تھا کہ RSS بی جے پی وندے ماترم کو ایشو بناتے ہیں، لیکن ان کی شاخاؤں میں نہ تو اسے گاتے ہیں اور نہ ہی جن گن من، اس کے بجائے وہ اپنی پرارتھنا کو ترجیح دیتے ہیں. RSS نے وندے ماترم کو نظر انداز کیوں کیا؟ مورخین کا خیال ہے کہ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں جب کانگریس نے اسے اپنایا تو RSS نے اپنے الگ ہندوتوا پر مبنی شناخت تیار کی. وہ اسے مسلم مخالف تنازعات سے جڑا کانگریس کا گیت سمجھتے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر سوگتا بوس نے ایک تقریب میں بتایا کہ کس طرح گرودیوا رابندر ناتھ ٹیگور، جواہر لال نہرو اور نیتا جی سبھاش چندر بوس وندے ماترم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. پروفیسر بوس نے یہ بھی کہا کہ وندے ماترم کے پہلے 2 پیراگراف ایک شاندار نظم ہے. بیک ناظرین گرامی، وندے ماترم کو جبرن اس وقت تھوپنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس پر بحث چل رہی ہے. اب پوری تاریخ میں اٹھا کر کے پیش کی جا رہی ہے اور سوال کیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی وندے ماترم کو لے کر کے اتنے الزامات اور مختلف قسم کی تبصرے کر رہی ہے جو کہ RSS کی ایک شاخ ہے، تو RSS کی شاخوں میں کیوں نہیں اس کو گایا جاتا؟ یہ بھی بتایا جائے. یہ سوال اس وقت کانگریس کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں. ادھر ناظرین گرامی، انجینئر رشید نے وندے ماترم پر بحث کے دوران کہا کہ آپ لوگوں کو گھر جانا ہے اور مجھے جیل. یہاں رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی باری تھی اور انہوں نے اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے فوری طور پر پارلیمنٹ کا ماحول ہلکا ہو گیا، جو بحث کے باعث گرما ہوا تھا. اسپیکر کی کرسی پر اس وقت دلیپ سائیکا موجود تھے. بحث آگے بڑھی اور جب بارہ مولہ کے رکن اسمبلی شیخ عبدالرشید، جنہیں انجینئر رشید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کافی وقت کے بعد ان کی باری آئی. اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، تم یہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہو، پلیز مجھے کچھ اور وقت دو، تمہیں گھر جانا ہے اور مجھے واپس جیل جانا ہے. واضح ہے کہ انجینئر رشید تہاڑ جیل میں ہیں. دہلی کی ایک عدالت نے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو حراست میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی اجازت دی ہے. درخواست ان کے وکیل نے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بطور رکن پارلیمنٹ رشید کی پارلیمنٹ میں شرکت عوامی فرض ہے، اس لیے انجینئر رشید تہاڑ سے پارلیمنٹ حاضر ہوتے ہیں. انجینئر رشید 2019 سے تہاڑ جیل میں ہیں. انہیں 2017 کے مبینہ دہشت گردی کی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں NIA نے UAPA کے تحت گرفتار کیا تھا. انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں
بارہمولہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شکست دی تھی۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر زرعی درآمدات پر نئے محصولات لگانے کا عندیہ دے دیا، یعنی کہ ہندوستانی چاول پر ایک اور جو ہے ٹیرف بڑھنے والی ہے، محصولات بڑھنے والے ہیں، کینیڈین کھاد شامل ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اقدام امریکی کسانوں کی شکایت کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے سستے غیر ملکی سامان کے ذریعے امریکی مینوفیکچررز کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ گول میز میٹنگ کے دوران ہندوستان اور کینیڈا پر نئے محصولات عائد کرنے کا اشارہ دیا تاکہ محصولات سے متاثر امریکی کسانوں کے لیے $12 بلین کی امدادی پیکیج کا اعلان کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان دعووں کی تحقیقات کرے گی کہ کچھ ممالک امریکی مارکیٹ میں کم قیمت پر چاول کی ڈمپنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے مقتول کمانڈر قاسم سلیمانی کا شام کے نیشنل سیکورٹی بیورو کے چیف علی مملوک سے 2019 کے اواخر میں اس وقت جھگڑا ہو گیا جب قاسم سلیمانی نے صدر بشار الاسد کی مشیر لونا اشبل پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق المجلہ میگزین نے ایک دستاویز کی بنیاد پر کہا ہے کہ جب لونا اشبل مملوک کے دفتر سے جا رہی تھی تو قاسم سلیمانی نے شام کی سیکورٹی چیف علی مملوک سے پوچھا یہ کون ہے۔ اس پر علی مملوک نے جواباً کہا کہ لونا اشبل ہے اور صدر کی مشیر ہے۔ ایرانی کمانڈر نے سننے کے بعد زور دے کر کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مشیر ہے، لیکن اصل میں یہ کون ہے، یہ کس کے لیے کام کرتی ہے۔ میگزین کے مطابق اس موقع پر قاسم سلیمانی نے کہا اس کی پچھلی تنخواہ $10,000 تھی جبکہ اس کی موجودہ تنخواہ صرف 5 لاکھ شامی پاؤنڈ ہے۔ قاسم سلیمانی کا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اپنے $10,000 کی تنخواہ چھوڑ کر محض 5 لاکھ شامی پاؤنڈ کی نوکری کر لے۔ یہ خاتون جاسوس ہے۔ المجلہ میگزین کے مطابق قاسم سلیمانی اور شامی فوج کے اہم کمانڈر ماہر الاسد نے بشار اسد کو اس کے اندرونی سرکولرز کے ذریعے اطلاع کی تھی کہ اشبل ایک جاسوس ہے جو بعد ازاں ایک پراسرار کار حادثے میں ماری گئی۔ یاد رہے لونا اشبل کی گاڑی کو 2 جولائی 2024 کو حادثہ پیش آیا تھا اور یہ حادثہ دمشق دیماس ہائی وے پر پیش آیا۔ حادثے کے 4 دن بعد شبل کا انتقال ہو چکا تھا۔ حادثے کے عینی شاہدین نے میگزین کو بتایا حادثہ بین الاقوامی سطح کا واقعہ تھا۔ ایک اور عینی شاہد نے کہا کہ گاڑی اس کی BMW کی طرف آئی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے باڈی گارڈ اترتا حملہ گاڑی سے ایک شخص نے نکل کر اشبل کے سر کی پچھلی جانب چوٹ لگائی جس کے نتیجے میں مفلوج ہو گئی اور بالآخر جاں بحق نہ ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے اشبل کو قریبی الصبورہ کلینک لے جایا گیا، بعد ازاں اسے شامی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے عالمی سطح کے پیمانے پر جاسوسوں کو حکمرانوں کے قریب سے قریب تر لانے کی کس طرح کوششیں ہوتی ہیں اور ان کے ہر حرکت پر کس طرح یہودی ظالم صہیونی درندے جو ہے نظر رکھتے ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس پر جو ہے اس وقت تبصرہ کیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، تلنگانہ میں بی جے پی کے سوشل میڈیا انچارج سامران کومرا کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر متنازع پوسٹ کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ریونت ریڈی کے بیان کو ہندی دیوی دیوتاؤں کی توہین سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز پر مسلسل پوسٹ کیے گئے جس پر مقدمہ درج ہوا۔ حیدرآباد پولیس ٹیم بی جے پی کے ریاستی دفتر پہنچی اور متنازع پوسٹ سے متعلق پوچھ گچھ کے دوران سوشل میڈیا انچارج سمرن کومرا کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے والے اجے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سنجولی میں واقع مسجد کی انہدام کے معاملے میں ہماچل پردیش ہائی کورٹ سے جزوی راحت ملنے کے بعد آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسجد کے لیے نیا تعمیراتی نقشہ میونسپل کارپوریشن کمشنر سے منظور کرانے کے لیے باقاعدہ کارروائی شروع کرے گی۔ اس سلسلے میں 1915 کے ریونیو ریکارڈ سمیت متعدد سرکاری دستاویزات کو بنیاد بنایا جائے گا جن میں مسجد کو باقاعدہ عبادت گاہ کے طور پر درج کیا گیا۔ ہماچل مسلم آرگنائزیشن کے صدر نزاکت علی ہاشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی موجودگی 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے قانونی طور پر ثابت شدہ ہے۔ سنجولی کی یہ مسجد 1915 سے موجود ہے اور 1997، 98 اور 2003 کے ریونیو ریکارڈز میں بھی اس کا اندراج ہے۔ اسے غیر قانونی کہنا درست نہیں۔ تنازع صرف بغیر نقشہ منظوری کے کی گئی تعمیرات سے متعلق ہے،
मगर उसे बिला वजह फिरका वाराना रंग दिया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में दर्ज एक फौजदारी मुकदमा खारिज करते हुए इसे पुलिस इख्तियारात का सरीह गलत इस्तेमाल करार दिया। अदालत ने कार्रवाई उस पस मंजर में की कि जब एक शहरी ने साबिक एसपी बिजनौर से एक मुबैना काबिल एतराज ऑडियो क्लिप की सदाकत के बारे में सवाल किया तो उसके खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मार्च 2020 का है, जब कोविड-19 वबा के दौरान मुद्दई इस्लामुद्दीन अंसारी ने एक ऑडियो क्लिप उस वक्त के एसपी बिजनौर संजीव त्यागी को फॉरवर्ड करते हुए दरियाफ्त किया था कि क्या उसमें मौजूद आवाज उनकी है, जिसमें मुबैना तौर पर मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की गई थी। एसपी की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, बल्कि चंद ही दिनों बाद इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ कोतवाली शहर बिजनौर थाने में FIR नंबर 0171/2020 दर्ज की गई। इन पर इल्जाम लगाया गया कि वो अफवाहें फैला रहे और मजहबी मुनाफरत भड़का रहे हैं। उन पर IPC की दफा 505 और IT एक्ट की दफा 66 लगाई गई थी। 2021 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा। अंसारी की हाईकोर्ट में दायर दरखास्त भी खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जुमा को समाअत के दौरान बेंच जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से सख्त सवालात पूछे और इस बात पर तशवीश जाहिर की कि ऑडियो क्लिप की कोई भी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई। समाअत के दौरान रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने मुकदमा वापस लेने की दरखास्त मुतालिक अदालत में दाखिल कर दी है। ताहम अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि FIR का इंदराज ही इख्तियारात का गलत इस्तेमाल था। मेहर का नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।